الحمدللہ۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے دلوں کو کیوں بنایا گیا ہے، اور ہمارے دلوں کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے ہمارے دین میں؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام اعضاء ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت راسخ ہو جائے، جاگزی ہو جائے، اسی لیے پیدا کیا۔ کیا آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا نہیں گزری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس چیز کو مانگا کرتے تھے؟ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کی محبت، یعنی اہل ایمان، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور ہر اس عمل سے محبت جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان یا مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے دراصل اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی محبت کار فرما ہوتی ہے، اور یہی محبت مسلمان کے دین کی اساس ہے، حقیقت عبودیت ہے، اور بلکہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے امید اور خوف کے بعد۔ گویا انسان کے اعمال ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، اور اس کی روح دراصل محبت ہے۔ جب تک یہ محبت نہیں ہوگی انسان کے اعمال ایک زندہ لاش کی صورت میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ محبت جتنی زیادہ پختہ، راسخ اور زیادہ ہوتی رہے گی، اتنے ہی انسان کے اعضاء سے اس بات کا اظہار ہوتا رہے گا کہ وہ واقعی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ ہر محبت والے اور اللہ کے محبوب کاموں کی طرف پلٹے گا، اس کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہر برے کاموں سے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے اس سے رکے گا، اور اپنے وجود کو اللہ رب العزت کی محبت سے رنگ دے گا۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، آمین۔